یہ بچہ اسی طرح کھیتوں کے درمیان موجود اپنی چچی کے پاس جا پہنچا۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی چچی کے ساتھ مصروف عمل ہو گیا۔ اپنی گفتگو کے دوران اس نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے ماں؟ اس بیٹے کی ماں بہت حیران ہو گئی اور کہنے لگی وہ تو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اس نے کہا قطعی نہیں، میں تو بالکل تنہا گیا ہوں اور تنہا ہی لوٹ کے آیا ہوں، میں نے بیٹے کو تو کہیں نہیں دیکھا۔ بس یہاں سے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد ماں باپ پر یقیناً یہ ایک المناک لمحہ تھا کہ بیٹا صبح سے غائب ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں موجود ہوگا۔ اس کے بعد اسے چاروں جانب تلاش کیا جانے لگا۔ لوگوں کے معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ وہ بچہ صبح سے غائب ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہاں ہوگا۔ گاؤں کے تمام تر افراد جو یہاں موجود تھے اس بچے کی تلاش میں نکل پڑے کہ شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو وہ۔ گاؤں میں موجود ایک پرانے کنویں کی جانب یہ سب جا پہنچے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کہیں اس کنویں میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، مگر یہاں کچھ ایسا نہ تھا۔ آخر کار کھیتوں کھلیانوں میں تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس معصوم کو مار دیا۔ یہ اہلکار سن کر حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر ایک چچی نے یہ کیا کردار ادا کیا۔ گاؤں میں واپس آنے والے پولیس اہلکار اس بار لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ تھے اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، لیکن علاقہ انچارج کو ایک بات بار بار گردش کر رہی تھی اور ذہن میں گردش کرنے والی یہ بات ان سوچوں کو تقویت پہنچا رہی تھی کہ جس میں یہ بات شامل ہے کہ یقینی طور پر اس بچے کا غائب ہو جانا کسی نہ کسی صورت میں کوئی سازش کا آئینہ دار ہو سکتا ہے۔ 2 بجے کو ہوا ہے، آپ کہاں تھی اس وقت؟ میں سو رہی تھی، مجھے پتہ نہیں۔ آپ سو رہی تھی؟ اچھا، آپ کی ان سے کوئی لڑائی ہے؟ اہل خانہ سے گفتگو کرتے کرتے قانون کے اہلکار اس موڑ پر آ گئے کہ انہیں کچھ ایسی معلومات میسر آئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اسی خاندان کی ایک خاتون کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں موجود تمام اہل خانہ کے لیے حیران کن بات تھی۔ یہاں آئے ہوئے پولیس اہلکاروں نے تمام تر حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد جو اطلاعات اپنے پاس یکجا کیں اس کی بنیاد پر اسی گھرانے کی ایک بہو انہیں مشکوک قرار دی اور لیڈیز پولیس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے ہمراہ چلنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات پورے گھر والوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے لیے بھی حیران کن تھی۔ آخر قانون کے اہلکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہاں سے یہ سب ایک بار پھر شادانی پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔ معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی انٹاروگیشنز۔ کیا پتا مجھے کیوں لے کر آئے، مجھے یہ تو بتائیں، مجھے پریشان کیا۔ اور جب یہاں معلومات کا سلسلہ شروع ہوا تو خاتون پہلے تو ہر بات پر انکار کرتی رہی اور اس کے بعد
اس خاتون نے جو کچھ بیان کیا وہ حیران کن ہی نہیں، ناقابل یقین تھا۔ اس نے بیان دینا شروع کیا کہ میں کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور وہ بچہ میرے پاس آ گیا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس گرفتار ہونے والی عورت نے اپنا مقصد بیان کرنا شروع کر دیا۔ کھیتوں میں کام کرنے کے درمیان جب میرا بھتیجا میرے پاس پہنچا تو اس کے دادا کی کہی ہوئی ایک بات میرے ذہن پر بار بار ہتھوڑے برسانے لگی کہ اس کے دادا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی پسند میں نہیں ہوں، بلکہ اس نے تو مجھے یہاں تک کہا تھا کہ میں تمہیں علیحدہ کروا دوں گا۔ ناظرین، ایک دادا کی کہی ہوئی بات سے اس معصوم بچے کا کیا لینا دینا، کیا تعلق؟ لیکن جب آتش کی طرح بھڑک رہا ہو تو انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کون موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس معصوم کو مار دیا۔ یہ اہلکار سن کر حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر ایک چچی نے یہ کیا کردار ادا کیا۔ اس کے فوراً بعد یہ معلوم کیا جانے لگا کہ اس بچے کی لاش اس لمحے کہاں موجود ہے، تو اس نے ایک اور حیران کن انکشاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کی لاش کو جلا دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اتنی نفرت ایک معصوم کے ساتھ، یہ سب عقل سے بالا تر ہے۔ خدا محفوظ رکھے ایسے معاملات زندگی سے کہ انسان دشمنی میں کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، شاید اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام میں غصے کی ممانعت ہے۔ شاید قانون کے اہلکار ابھی تک مطمئن نہیں ہو پائے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ فوری طور پر ان اہلکاروں نے کہا کہ ہمیں اس مقام کی جانب لے چلو کہ جہاں یہ پورا وقوع سرزد ہوا۔ انصاف چاہیے، اللہ واسطے سارے نال تعاون کرو، انصاف دیو سکو، سارے نال ظلم کتے۔ شہباز شریف سارے گھر آن دیکھو، مریم نواز لے کے سارے نال ظلم تھیا پہ، سارے نال تعاون کرو، اللہ واسطے تعاون کرو، سارے نال ظلم کیتے، چاچی تھی دے مارے سارے، اللہ واسطے انصاف دیو سکو، سارے نال ظلم تھیا پہ، سارے نال ظلم کیتے، رب کرے سے۔ میرے ہمسائے میں ان کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں۔ کس طرح بچہ یہاں کھیلتا تھا، آپ کو کس طرح بس پتہ نہیں لگا، ایسے عورت نے ایسے اغوا کیا ہے، اس کو پکڑ کر ایسے آگ لگائی، ایسے ان کو۔ پوترا سی تھی باہر بیٹھا کھیدا بیٹھا ہو، چاہ گئے ظالم ماریس، مہربانی کریں اساں نال انصاف کریں،
مریم نواز کی گزارش ہے مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون وزیر اعظم صاحب کی گزارش ہے جو مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون اسا غریب سے سارے نال تعاون کرن مہربانی کرتے اساں کیا کروں سارے نال امداد کرو اللہ کرے ان کو پھانسی ملے اللہ کرے ان کو پھانسی ملے اللہ کرے برباد تھی وے اللہ کرے کہیں تھی وے اللہ کرے شہباز شریف تے مریم نواز سارے انصاف کرے چاہتا انہیں دی مہربانی ہے تارے انہیں دے بڑے انصاف کرن چاہتا مہربانی ہے انہیں دی با سدا بدو دکھے نے مارے میرا با سدا سارے دکھے نے مارے ودے سے با میرے تاپ نو سارے پتہ چلیں گے نا با بتانا قرآن دی میرے ساتھ میرے بیٹے کو ظلم تھے ایک جنے گئے میں کو انصاف چاہیے بس اور ناظرین ہم آپ کو کیا بتائیں کہ جب قانون کے اہلکار اس خاتون کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو سب کچھ آشکار ہونا شروع ہو گیا۔ بس یہاں اس موڑ پر ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو اتنا پروان نہ چڑھائیں کہ وہ خود اپنے لیے بھی عذاب جاں بن جائے۔ Criminals most wanted